بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام کراس ټاک سره زه محمد وسیم ستاسو په وړاندې یم. کتونکو په داسې حال کې چې زمونږ په آبادۍ کې نیمې برخې نه سیوا یعنی 52% آلموست زنانه چې کوم دي نو هغه کنټریبیوټ کوي یا زنانو باندې زمونږ آبادي چې کومه ده دا مشتمله ده. په داسې حال کې چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د وراثتي حقونو نه واخله تر په کوم ځای کې چې هغوی کار کوي یا په کوم ځای کې هغوی سبق وایي په یونیورسټیانو کې تاسو به کتلي د هراسګۍ واقعات چې کوم دي نو هغه رپورټ کیږي هم. خو بیا په داسې حال کې ځینې محکمې داسې وي ځینې ډپارټمنټس داسې وي چې د هغې موږ ته اډو پتن نه وي او بلکې زنانو ته خو بیخي د هغې پته نه وي چې زما سره اوس مناسب فورم کم یو دی چې زه هغې ته لاړ شم هغه فورم چې کوم دی هغه زه یو قسم لا هغه استعمال کم او هغې فورم ته زه لاړ شم. هم په دې خاطر باندې د نننۍ پروګرام موږ را جوړ کړی دی. زموږ سره په پروګرام کې په سټوډیو کې موجودګي لري صوبایي محتسب اعلی یعنی پراونشل اومبډس پرسن رباب مهدي صاحبه. د هغې سره به زه په اردو کې خبرې کوم ځکه چې هغې ژبه چې کوم دی نو هغې له اردو ورځي. ورځم جی وړومبی سوال رباب مهدی صاحبہ. پہلا کویسچن تو میرا یہ ہے کہ آپ نے اس دن گورنر ہاؤس میں حلف لیا ہے ایز اے پروونشل اومبڈس پرسن. کام کیا ہے, مینڈیٹ کیا ہے اس کا, اس عہدے کا؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا اور آپ کے کمنٹ سے بھی میں اگری کروں گی جی کہ ہمارے مینڈیٹ کی اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے گیون دا پاپولیشن, اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے. جی جی بالکل. تو جو صوبائی محتسب ہوتا ہے اور جو ہماری جورسڈکشن میں دو چیزیں آتی ہیں, ورک پلیس پروٹیکشن یعنی کہ مقام کار پہ خواتین کا تحفظ اور ان کے وراثتی حقوق, جی جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے صوبے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وراثتی حقوق نہیں مل رہے. تو اس میں دیکھیں جو آپ کی اسپرٹ آف دا لا ہے ہماری وہ ہے امپاورمنٹ. تو امپاورمنٹ آپ میرے ساتھ اگری کریں گے کہ فائنینشیل امپاورمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتی. بالکل. تو اس میں جب ہم مقام کار پہ, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کا ہر کوئی اگر حلال کما رہا ہے تو زندگی کا پہیہ چلانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. جی کام کرنا ایک ضرورت ہو گئی ہے. بالکل بالکل. تو اگر آپ ایک ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں تو میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے ساتھ ہراسانی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی کسی غریب کی بچی یا اگر کوئی جونیئر گریڈ کی آفیسر مقام کار پہ جاتی ہے تو اس کو بھی یہ یقین دہانی ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ کی پوری مشینری اس کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم پرابلمس پہ تو بہت ڈسکشنز کرتے ہیں, ان گنت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسری بلیک سٹوری آ رہی ہوتی ہے, لیکن جو سٹوریز آف ہوپ ہوتی ہیں, جو لوگوں کو ایک امید دلانے والے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, جو لوگوں کی سہولت کے لیے بنے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ بہت سیکریڈ ہے. اٹ از ناٹ اے کاسمیٹک اور اے سمبولک مینڈیٹ. جیسے کہ میں نے کہا کہ دو چیزیں, اسپیڈی ٹرائل, ہمارے پاس صرف 60 ڈیز ہوتے ہیں فیصلہ سنانے کے لیے, لوگوں کے ایشو ریزالو کرنے کے لیے, اور دوسرا مفت عدالت ہے. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کمپلیٹ دا مفت عدالت ہے. بات ایک تو اسپیڈی جسٹس ہے اور مفت عدالت ہے. یہاں پہ آپ کو کمپلینٹ جب آپ فائل کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو نہ تو کسی فیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ لائر کرنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, ورنہ لائر کی بھی ہماری طرف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جو خواتین آتی ہے اور اگر ان کو کمپلینٹ لکھنے میں بھی ڈیفیکلٹی ہے تو اس میں بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں کمپلینٹ رائٹنگ میں بھی. اچھا, فیصلہ سناتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 60 ڈیز ہوتی ہیں, تو یہ کیا ایک مطلب اس کا آپ کا اومبڈس پرسن کا فیصلہ جو ہوتا ہے یہ پھر کوئی عدالتی فیصلہ ہوتا ہے, عدالتی نوعیت کا ہوتا ہے, اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے پھر اپیلیٹ فورم مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی تو آپ نے فیصلہ سنا نہیں اور آپ ایپلیٹ فورم کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, میں صرف پہلے مطلب اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ تو
اس میں جی تو یہ کوسائی جوڈیشل باڈی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ جو ہم لوگوں کی, اور خاص طور پہ اگر جو ہے اس کو چیلنج, اگر ہیراسمنٹ ہے تو وہ رائٹ آف اپیل گورنر کی طرف ہوتی ہے, اگر پراپرٹی میٹر ہے تو یہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن اگر میرا فیصلہ ہے تو میں آپ کو یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ وہ کہیں بھی چیلنج نہیں ہوگا. مطلب ٹرائل کورٹ آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے ٹرائل کیا ہوگا. اکثر دیکھیں وہ پھر ہم اکثر سیٹلمنٹ کی طرف, اگر پراپرٹی ڈسپیوٹس ہو, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا اپنا جو تجربہ ہے, اور اس وقت تو ہمارے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, لیکن میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خاتون آتی ہے اس کو پراپرٹی سے زیادہ اپنے رشتے بھی عزیز ہوتے ہیں. بالکل. اب اگر بھائی نے وہ بیچاری قربانی دیتی ہے اکثر, تو اب اگر بھائی وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو میرا بھائی ہے, تو اس کا بیٹا تو یہی بات ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو ماموں اور بھانجے کا بالکل, یا پھر میاں اور بھائی, تو ہم یہ لوگ یہ کوشش کرتے تھے, اور میں اپنے لا آفیسرز کو بھی کہتی تھی کہ پراپرٹی بھی دلواؤ اور اس کا رشتہ بھی بچاؤ, کیونکہ اس کے لیے دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. تو ہم اکثر اس کو سیٹلمنٹ کی طرف, اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو بھی کیسز کیے ہیں, لوگوں کے مسئلے حل کروائے ہیں, ہم نے سیٹلمنٹ کی طرف ہم لے کے گئے ہیں. لیکن اگر کچھ بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت زیادہ فائنینشیل سٹیکس ہو تو آپ رائٹ آف اپیل کی بات کریں, وہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, جیسے کہ ہر کورٹ میں ہوتا ہے, تو وہ کورٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور وہ ہراسمنٹ ہو تو وہ اور گورنر کی طرف بھی اپیل کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کوئی فیصلہ دے دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مطلب فرض کریں ایک بہن اور بھائی کی جائیداد کا مسئلہ ہے وراثت میں, تو اگر آپ ایک بہن کے حق میں فیصلہ دے دیں اور بھائی پھر بھی نہ دے رہا ہو جائیداد میں حصہ, پھر آپ کے پاس کوئی وہ ہے سچ کوئی مشینری وغیرہ یا اس طرح کہ آپ اس کو استعمال کریں؟ اب عدالت ہے وہ تو آرڈر دے دیتی ہے ایگزیکٹیو کو کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں عدالت کی فیصلے. جی, ہم پورے کے پی کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ہماری, اور میں بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی, ریونیو کے ساتھ بھی ہماری بہت زبردست کوارڈینیشن ہے. اور ہمارے فیصلے جو ہے ان کو انفورس نارملی ڈپٹی کمشنرز کرواتے ہیں, اور ہم کمیشن بھی بٹھا سکتے ہیں اگر ہمارا فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو رہا ہو, انفورس نہ ہو رہا ہو, اور پھر ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی ایشو کر سکتے ہیں. اچھا, کنٹیمپٹ آف کورٹ مطلب اگر وہ بندہ نہ دے رہا ہو, فیصلے کے خلاف جا رہا ہو, تو یہ ہم اگر ہمارے فیصلے کی کمپلائنس نہ ہو رہی ہو تو ہم جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا رہا, ہم ان کے اوپر کانٹیمپٹ بھی ایشو کر سکتے ہیں. ہم ان کی سیلری بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ان کی سیلری بھی بند کروا سکتے ہیں. اور مطلب جس طرح زور دے سکتی ہیں وہ دیکھیں زور کے سارے میکینزمز ہیں. ہم اگر ڈپٹی کمشنر ہیں تو سیلری بھی اٹیچ ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کی سیلری بند ہو جاتی ہے. لیکن جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا بھرپور ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دیا ہے. جتنا ساتھ انہوں نے دیے, ہماری ایک فون کال پہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زبردست کوارڈینیشن کی ہے. اچھا میڈم, یہ اور یہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوارڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ ہم نے بلڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اور جو آپ کا اب دیکھیں, جیسے اب ہمارے پاس 2500 کیسز, جب میں نے اوتھ اٹھائے تو ہمارے پاس 2500 کیسز کی پینڈنسی تھی. اچھا ٹھیک ٹھیک. کیونکہ آپ یہ آلدو اس پہ آگاہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس کیس لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اب لیکن میں نے آلموسٹ آن وار فوٹنگ, آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے کورٹ میں تقریباً 60 کے قریب کیسز لگے ہوئے تھے. تو اور پھر ہم نے میکینزمز بنائے ہیں, ہم نے پوسٹل آفیسز, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نوٹسز ان کو نہیں ملتے, تو ہم نے پوسٹل آفس کے ساتھ بھی آتے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے کہ اس کو اسٹریم لائن کریں. ہیئرنگز لوگوں کی جلدی جلدی رکھوائی ہیں. تو دیکھیں, اور پھر ڈسٹرکٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوارڈینیشن امپروو کروائی ہے. پھر ہم نے جینڈر پروٹیکشن یونٹ کو بلایا ہے پولیس کے, اور ہم نے ان کے ساتھ ریفرل سسٹم اسٹرانگ کیے
کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا ورک پلیس ہریسمنٹ کا معاملہ ہو جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتے وہ پھر ہم اپنی سسٹر آرگنائزیشنز کو جیسے پولیس کا جینڈر پروٹیکشن یونٹ ہے ان کو ریفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بنیادی سوال, مطلب آپ کے دفتر تک کس طرح ایک سائل پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو دفتر ہے ایک وہ یعنی کہ بہت ایکسیسیبل ہے, بی آر ٹی کے تھرو بھی, ٹرانسپورٹ کے تھرو بھی. اب سوات میں اگر ایک خاتون بیٹی ہے اور وہاں سے وہ کس طرح مطلب آن لائن کا بھی جی ہمارے پاس پروویژن ہے. ہمارے پاس ہم کوشش یہ کر رہے تھے جی کہ ہم ہر جو کے پی کی ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہم اپنے پروونشل آفیسز بنائیں, تو لیکن وہ بیکاز آف لیک آف فنڈنگ اور ریسورسز کی کمی ڈویژن کے اوپر بنائے ہیں اگر ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو سکتا تو اس میں پھر تھوڑے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے وہ تو ابھی ممکن نہیں ہوا. لیکن پھر بھی آپ کے پاس آن لائن آپ کمپلین کر سکتے ہیں, ہم آن لائن ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی. اور یہاں پہ بھی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آج بھی میں بیٹھی ہوں تو ہمارے پاس صرف پشاور, چارسدہ کے اور مردان کے کیسز نہیں آتے جی, ہمارے پاس اکراس کے پی کیسز آتے اور ہم ہر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ یہیں پہ بیٹھے ہوئے کوآرڈینیشن کر کے تو لوگوں کو ان کے حقوق دلوا رہے ہیں. اچھا, اور یہ مطلب ایک تو آپ نے آن لائن وہ کر دیا, ایک مطلب اگر کوئی ایک سائل ہے اور وہ اپنا کمپلینٹ تھرو پوسٹل اور یا اس طرح کا کوریئر سروس وغیرہ کے ذریعے جمع کرتے ہیں تو کیا وہ فیسلٹی ہے کہ وہ آپ تک پہنچے آپ کے دفتر تک؟ جی, ایز فار ایز آپ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ابھی انفارچونیٹلی اور اس کی آئیڈینٹی پھر اگر وہ ڈسکلوز نہ کرنا چاہ رہی ہو, انفارچونیٹلی بغیر آئیڈینٹی کے ہم لوگ ایکشن نہیں لے سکتے. ہماری انفارمیشن میں آ جاتا ہے اور اگر فرض کریں کہ وہاں پہ انکوائری کمیٹی نہیں بنی ہوئی, آپ میرے خیال سے آپ کے ذہن میں کوئی یونیورسٹی یا ورک پلیس ہوگی جو آپ نے کہا کہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہی, تو اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ڈسکلوز نہیں بھی کرنا چاہ رہی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے مقام کار پہ کوئی, کیونکہ ہمارا یہ مینڈیٹری ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اور اس میں ایجوکیشنل ادارے بھی ہوتے ہیں ان کی ہراسانی سے ریلیٹڈ ایک انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو اس کے اوپر فائن لگ سکتا ہے. تو پھر ہم تھوڑا سا آبزرو کر لیتے ہیں کہ ان کی انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی, اور اگر وہ بنی ہوئی ہے تو اس کی ایڈیکویٹ ٹریننگ ہے کہ نہیں ہے, تو تھوڑا سا ہم اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی موٹر پاورز نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی کمپلینٹ کرنا چاہ رہا ہو تو اس نے آئیڈینٹی اپنی بتانی ہے, لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے کہ ہم کانفیڈینشیلٹی کو بہت انشور کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے پاس اس کو تو پھر لائف تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. لائف تھریٹ نہیں جی, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دفتر میں بھی جب ہراسمنٹ کے خواتین کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ ہمارے دفتر کی مردوں کو پتہ نہیں ہوتے. اچھا. بلکہ ہمارے دفتر کے مرد بھی وہاں پہ اٹھ جاتے ہیں اور ہراسمنٹ کے کیسز صرف اور صرف ہماری جو خواتین ہیں وہ سنتی ہیں. تو اس میں جو ہے ہم انشور کرتے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ ذہن میں رکھا جائے. ٹھیک ہے. یہ ایک تو وراثت کے حوالے سے, دوسرا ورک پلیس کے حوالے سے, تو ابھی تک جو آپ کہہ رہی ہیں 2500 پینڈنسی ہے ہمارے پاس کیسز کی, تو اس میں زیادہ تر کیسز کس نوعیت کے ہیں؟ وراثت میں ہیں یا کام؟ زیادہ تر تو جی پراپرٹی کے کیسز ہیں. اچھا. لیکن ہمارے ہراسمنٹ کے بھی تقریباً 169 ریزالوڈ ہیں, ابھی بھی کافی پینڈنگ ہے. تو ہراسمنٹ کے بھی کیسز ہیں لیکن پراپرٹی کے زیادہ ہیں. تو جب اگر ہم ہراسمنٹ کا وہ لے لیں تو اس میں پھر جب سزا ہو جاتی ہے یا سزا دی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے, تو فرض کریں ایک یونیورسٹی میں ہے تو وہ پھر یونیورسٹی میں کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ آپ مطلب وہ سزا پھر کس طرح, اگر ایک پروفیسر فرض کریں انڈلج ہو انہی چیزوں میں, تو وہ پھر اس کو پروفیسر کو مطلب آپ کی سزا کے اوپر اس کو برخاست کیا جا سکتا ہے نوکری سے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کے ہے. ہم فائن بھی لگا سکتے ہیں, ہم سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, اور ایکسٹریم کیسز میں ہم سروس سے بھی, اور وہ پہلے تو سب سے زیادہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر محکمے کی انکوائری کمیٹی ہوتی ہے
اور اول تو اگر اس طرح کو کوئی معاملہ آیا ہے تو انکوائری کمیٹی گائیڈ کرتی ہے, اور اکثر انکوائری کمیٹیز کو بھی ہم نے ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور وہ پھر خود بھی کئی انکوائری کمیٹیز ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے, نوکری سے بھی نکالا ہے ہراسانی کو لے کے, کیونکہ اور اس میں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جن کو نکالا گیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس کمپلینس لے کے آ جاتے ہیں اگر اس کے پروسیجرل لیپسز ہوں تو, لیکن بالکل یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ نوکری سے نکالا جا سکتا ہے. اچھا, یہ ایک تو وہ ہے قانون یا لا, جو ہے لا تو وہ ہے کہ وہ آپ اگر بندہ ایک جرم کمٹ کرتا ہے تو اس کے بعد لا جو ہے یا قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ گناہ یا جرم جو ہے یہ سرزد ہونے سے پہلے اس کو مطلب بچایا جائے, اس حوالے سے آپ کا وہ کچھ اس کر رہے حوالے ہیں سے گواہ بلکہ آپ لوگ بھی ہوں گے کہ پہلے بھی میرا یہی مینڈیٹ تھا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سرکاری بہت لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, تو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, لیکن جو ہماری کرسی کے ساتھ جھنڈا لگا ہوتا ہے وہ ہمیں ارج کرتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر سرونٹس آف دا پیپل, کچھ ڈیلیور کرنا ہے. تو اس میں آپ بھی گواہ ہوں گے کہ کئی لوگ کہتے تھے کہ سینسٹیو ٹیبو ٹاپک ہے, لیکن ہماری پشتونوں کی اور کے پی کے کی غیرت مند لوگ ہیں, اور اگر ان سے بات کلچر اور اس کلچر اور کیریکٹر کو کنسیڈریشن میں رکھ کے کی جائے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 150 اویئرنیس سیمینارز فری آف کاسٹ کروائے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر یونیورسٹی میں کرائے. آپ میرا کیا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسی یونیورسٹی ہوگی جدھر ہم نہیں گئے, تو یہ آتا ہے. اور ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو پشاور, میں دیر بھی گئی ہوں جی, میں مردان بھی گئی ہوں, میں سوات بھی گئی ہوں, ہر ڈسٹرکٹ میں جدھر ہمیں جانے کی اجازت دی گئی تھی ہم گئے تھے. اور وہ ہوتے ہیں جی پریونٹیو میجرز, کہ آپ جا کے اویئرنیس دیتے ہیں کہ کیا چیز الاؤڈ ہے, کیا چیز الاؤڈ نہیں ہے. اور اکثر وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم وزٹ کر رہے ہیں یا اویئرنیس سیمینارز, اگر کسی نے انکوائری کمیٹی نہیں بھی بنائی ہوئی ہوتی تو وہ بنا دیتے ہیں. پھر جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ, یہ ایک قسم کا پریونٹیو میجرز میں آ جاتا ہے کہ ہم ان کو آگاہی دے دیتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور دوسرا, ہم کافی حد تک جس یونیورسٹی میں مقام کار پہ گئے ہیں, پھر وہاں پہ ہم اکثر ریموٹ انٹرنز کو بھی انگیج کر دیتے ہیں, تو وہ یہ سارے جو ہے اویئرنیس, انگیجمنٹ, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پریونٹیو میجرز میں آتی ہیں. پھر ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ مینڈیٹری ہے کہ ابھی میں چیک کروں گی کہ آپ کے دفتر پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں, تو اس میں وہ بھی ہر مقام کار پہ ہونا چاہیے. صحیح. تو اس میں ورنہ پھر ہم فائن لگا سکتے ہیں. اچھا, ہیرسمنٹ کی ورک پلیسز میں جو ابھی تک آپ کے پاس کیسز وغیرہ رپورٹ ہوئی ہیں, تو مطلب کس ٹائپ کے ہیں؟ آیا ایک تو وہ ہے کہ سلائی کڑھائی اور اس طرح مراکز جو ہیں, ایک وہ ہے جو کہ تھوڑا سا تعلیم یافتہ اور وہ ماحول ہو, تو اس میں کون سی قسم کی؟ ہر لیول پہ ہوتی ہے جی, ہر لیول پہ. اور موسٹلی میں یہ کہوں گی کہ نارملی جونیئر سٹاف ہوتا ہے, اور نرسز کی طرف زیادہ کیسز ہیں جی, ینگ ڈاکٹرز کی طرف زیادہ کیسز ہیں, تو اسٹوڈنٹس کی طرف بھی زیادہ کیسز ہیں. تو کیسز تو آپ کو ہر لیول پہ ہر طرف سے آ سکتے ہیں. اچھا. اور فیصلہ سنانا بھی میں آپ کو کہوں گی کہ یہ ایسی پوسٹ ہے جس میں اچھا خاصا پریشر ہوتا ہے, کیونکہ آپ میڈیا کے ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, تو آپ کو یہ بات علم میں ہوگی کہ کبھی بھی اگر آپ کسی جونیئر, مطلب جو سائل ہوگا وہ 14 گریڈ میں ہوگا, 15ویں گریڈ میں ہوگا, اور اس کے کمپلین کے اوپر اگر آپ 20ویں 21ویں گریڈ کو ریموو کر رہے ہیں تو اس میں پھر پریشر بہت ہوتا ہے. لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ ہر جاب میں رسک اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, انٹیگریٹی بہت ضروری ہے. تو ہم پریشر سسٹین کرتے اور لوگوں کو پھر بھی انصاف, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر ایک کی عزت سانجھی ہوتی ہے, اور عزت
جو ہے اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ بغیر، کیونکہ دیکھیں آپ نے بات کی پروگرام کے شروع میں 52% پاپولیشن کی، میں اس کو اس زاویے سے دیکھتی ہوں کہ ہر ہیومن ریسورس کو، یہ ہمارے ملک کی بھی بہتری ہے کہ ہر ہیومن ریسورس بغیر کسی پریشر کے کام کر سکے، پرفارم کر سکے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہریسمنٹ صرف مرد عورت کے بیچ میں نہیں ہوتی، ایک مرد بھی ایک مرد کو ہریس کر سکتا ہے، عورت بھی عورت کو ہریس کر سکتی ہے. اس کے اوپر بھی میں آ رہا تھا، بلکہ ایک بریک کی جانب جا رہا ہوں. بریک کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ خواتین کے لیے پھر یہ مرد بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ خواتین کے لیے تو عالمی دن بھی ہے، مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے، خواتین کے لیے اومبڈس پرسن آفس بھی ہے، مردوں کے لیے کیا اس میں گنجائش ہے کہ نہیں؟ گرانو کتن کوئی دماغ لو دمین آباد بھی حاضر ہو. جی کتن کو پروگرام کراسٹاک کی تاسو تو بیرته هر کلی په کراسټاک کی زما سره نن میلمنه ده رباب مهدی صاحبہ، دوی دی جی پروونشل اومبڈس پرسن. رباب صاحبہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے آفس میں کوئی مردوں کے لیے بھی مطلب وہ ہے کہ نہیں ہے کہ ان کی وہ ہو جائے کیا کہتے ہیں دادرسی؟ دیکھیں اگر آپ کی بیوی نے آپ کو ہریس کیا ہے تو پھر آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے. اچھا ٹھیک ہے. باقی آن اے سیریس نوٹ بالکل جی، یہ ایکٹ جو ہے وومن پروٹیکشن، یہ مردوں کی بھی پروٹیکشن، یہ دیکھیں ایکٹ میں مینشنڈ ہے پرسن، تو اس میں یہاں تک کہ اس میں مرد ہی کور نہیں ہوتے بلکہ یہاں تک کہ ٹرانس کمیونٹی بھی کور ہوتی ہے. بالکل جی. اور اس کے حوالے سے میرا سوال بھی ہے جی. تو ایک سوال یہ، ابھی ہم چونکہ ورک پلیس کے میں ہیرسمنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے، اب میں تھوڑا سا آ رہا ہوں یہ وراثتی اس معاملات میں. تو ایک تو ہم دو قسم کے سوچ ہیں پختونوں کے معاشرے کے حوالے سے. ایک تو ہم کہتے ہیں ایک مطلب حصہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم خواتین کو کچھ زیادہ عزت دیتے ہیں، دوسرا حصہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ہم خواتین کے اوپر کچھ زیادہ سختی کر رہے ہیں. آپ ایک ایسے آفس میں ہیں کہ آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ زیادہ سختی کر رہے ہیں یا کچھ زیادہ عزت اور آرام اور سکون اور ان کا. اگر میں اس دفتر میں ابھی بیٹھی ہوئی ہوں، میں آپ کو اپنی ایک پرسنل بات بتا رہی ہوں جی. تو اگر آپ میرا ذاتی تجربہ دیکھیں تو یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے سب ہیں. کبھی بھی میں نے اور اگر برطانیہ کا لائسنس چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے میں اگر اس صوبے میں ہوں وہ اس وجہ سے کہ میرا دل یہاں پہ ہے. اور میرا دل یہاں پہ اس لیے کہ میں نے ایٹ اے پرسنل لیول سوائے کے غیرت کے، سوائے کے عزت کے، جو مرد بھی ہے ہمیشہ ایسے تعلق رکھا جیسے کہ ہم ان کے فیملی ممبرز ہیں. اتنی عزت دی کہ کہیں مطلب بے انتہا ہم نے غیرت دیکھی ہے، محبت دیکھی ہے، ہاسپٹیلٹی دیکھی ہے. اور لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دو ایکسٹریمز ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پشتون والی کوڈ بھی ہوتا تھا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہم اپنے ہوتا تھا، آپ نے کہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. سو اب میں خود آپ نے جو سے کہا ہے کہ کمپیریزن کریں تو کچھ تو، بلکہ اکثریت لوگ پشتون والی کو جو فالو کریں گے تو وہ تو اپنی کہیں بھی بات پہ اپنی جان بھی دے دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی ویلیوز کو. اور بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں کس کو پیاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری ایکسٹریم ہے انفارچونیٹلی دیکھیں یہ ہے مور ٹو ڈو ود دا انفارچونیٹ کلچرل نارمز، جو کہ سینچری سے نہ تو ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ تو ان کا پشتون کلچر سے کوئی تعلق ہے، بلکہ کسی بھی کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ یہ کہہ دینا، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیٹی کو حصہ دو گے تو تم بے وقوف ہوگے، یہ ہوگے وہ ہوگے. اور اس میں میں کہتی ہوں کہ غیرت اس میں ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو
پروٹیکٹ ہی تب کر سکتے ہیں جب آپ ان کو فائنینشلی سیکیور کریں گے. صحیح. کیونکہ جب بھی کوئی فائنینشلی سیکیور نہیں, آپ اس میں سیکیورٹی میں یہ آ سکتا ہے یا تو آپ ان کو وہ تعلیم دے دیں کہ, یا پھر آپ ان کو کوئی صلاحیت دے دیں کہ وہ اپنا. اگر پروونشلی ہم کمپیئر کر لیں خیبر پختونخوا کو باقی صوبوں سے, تو اس میں ہم کچھ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ میں نے باقی صوبوں میں سرو نہیں کیا ہوا. اچھا. تو میں نے یا انگلینڈ میں سرو کیا ہے یا پھر میں نے خیبر پختونخوا میں سرو کیا. صحیح. اور باقی میں ایک بات پشتو میں اپنے ناظرین کے لیے کہتا ہوں, کتن کو رباب مہدی صاحب اچیدا نو دوی شل کالا دوی د ہائی کورٹ د وکالت تجربه لري, دوی د 100 وومن ان لا چې کوم دی د هغې چې کوم په هغې لسټ کې یو دیو شامل ول, بل هم دیو داسې په انګلینډ کې چې کوم هغه ځای کې وخت تیر کړی دی نو په هغې کې دیو داسې په مختلف سرټیفیکیټس یا ایوارډز مونږ ویلی شو چې هغه دیو اغستی دی او د هغې باوجود دیو راغلی دی په خیبر پختونخوا کې سرو کوي او دغه هم په داسې حواله باندې چې د ولنریبل چې ورته مونږ ویلی شو پارٹ آف اور سوسائٹی داغے دیو لگیا دی خدمت کی. رباب صاحبہ, راجو جی وراثتی حصے کی طرف تو یہ تو ہے نا, آپ کے پاس تو کیسز وغیرہ آتے ہوں گے کہ جائیداد نہیں مل رہا, تو ایک ہمارے مطلب والدین کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے. اب جب وراثت میں حصہ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بہن کو نہیں دے رہا, لیکن یہ تھوڑا بہت کم آ رہا ہے کہ والد بیٹی کو نہیں دے رہا. تو یہ کیسز کتنے ہیں؟ جی ہمارے پاس مختلف, ابھی تو ہمارے پاس ہر طرح کے کیسز ہیں جی, لیکن اس میں آپ کسی کو بھی اس کی وراثت سے اگر آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی ہے تو علیحدہ بات ہے, اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم تو ہر حالت میں حصہ دلواتے ہیں. آپ کسی کو بھی اس کا جو حصہ ہے, جو سورہ نساء میں بھی جس کا ذکر ہے اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے لاء میں بھی جو ذکر ہے, وہ حصہ دلوانا ہمارے مینڈیٹ کا حصہ ہے. اور میں نے ہر قسم کے کیس دیکھے ہیں جی. کچھ میں والدین کے اندر یہی اپریہینشن ہوتا ہے کہ بیٹی کو دیں گے تو دوسری خاندان میں یا دوسرے قبیلے میں چلا جائے گا. پھر کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بدقسمتی سے کبھی تو لوگ بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے کہ شاید حصہ دینا پڑے. بالکل. اور ہر طرح کے کیسز آتے ہیں جی. کہیں پہ بھائی نے ڈپرائیو کیا ہوتا ہے, کہیں پہ انہوں نے خود گو کر دیا ہوتا ہے کوشن پہ, پاور آف اٹرنی دھوکے سے اگر کسی نے ان سے لے لی ہو, اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا ان کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, یا پھر اگر ایک ویڈوڈ ماں ہے تو پھر بیٹوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہر لیول پہ ہوتی ہے جی. اور لائک آئی سیڈ کہ جو خاتون ہے اس کو صرف اپنا حصہ ہی نہیں چاہیے ہوتا, اس کو تو اپنے رشتے بھی چاہیے, رشتے بھی بچانا ہوتے ہیں ان کو. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جی کہ پہلے تو ہم کرتے تھے, ابھی تھوڑا ورک لوڈ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. تو ابھی تو میں وار فوٹنگ پہ جو پینڈنسی ہے, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ 60 ڈیز میں فیصلہ سنانے کا ہے, تو ہم ابھی سسٹمز کو اسٹریم لائن کریں جی. لیکن ہمارا میں تھرو کاؤنسلنگ ہر طرح سے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ خاتون کو اس کی وراثت بھی مل جائے اور اس کے رشتے بھی بچ جائیں اور ان کے بیچ میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. اچھا, آپ کا آفس جو ہے وہ اگر کوئی کورٹس وغیرہ کے اندر کیسز چل رہے ہوں, آپ نے اسپیڈ اپ کرنے کے کا وہ کہا ہے کہ ہم اسپیڈ اپ کر رہے ہیں یا اس میں مدد کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے کیسز جو ہے نا وہ ان کو انصاف ملے, تو آپ پھر اس میں ایڈوکیسی آپ کا آفس کرتا ہے یا کر رہا ہے؟ نہیں, کورٹ میں اگر دیکھیے ہمارے آفس کا مینڈیٹ ہے کہ ہم خود فیصلہ سنا سکتے ہیں جی جی. تو اس کا جو ہے وہ 2 months کا پیریڈ ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو ڈومین بتا دیا ہے کہ مقام کار پہ پروٹیکشن اور وراثتی اس میں فرض کریں کہ کوئی چیز ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتی تو پھر بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور جس ڈپارٹمنٹ کی جورسڈکشن, جیسے آج ہمارے پاس خواجہ سرا کمیونٹی کے کچھ لوگ آئی تھیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی اپنی جابس کے حوالے سے, تو پھر ہم نے ایڈوائزری نوٹ لکھ دیا سسٹر ڈپارٹمنٹ میں, اور اگر کورٹ پروسیڈنگز میں بھی ہم اسسٹ کر سکے
تو پھر ہم یہ بالکل ایڈوائزری نوٹ، اب یہ اس میں دیکھیں ہم نے تو فیصلہ سنا دیا، اب جو بھی اس کو چیلنج کرے گا وہ کورٹ میں ہی چیلنج کرے گا. تو ہماری جو فائل ہے وہ ایک بہت بڑی ایویڈنس بن جاتی ہے، ایک طرح کی ٹرائل کورٹ کا وہ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ نارملی اگر آپ کوئی اپنی فائل منگوانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو 2 سال لگ جائیں گے، 1 سال. ہمارے پاس آپ آئیں گے، آپ کو اپنی فائل بھی مل جائے گی، ریونیو سے بھی ریکارڈ مل جائے گا، تو ڈی سی کی انکوائری رپورٹ بھی مل جائے گی. تو وہ آپ کے پاس ایک بہت زیادہ، اول تو اللہ کرے گا کہ ہمارے فیصلے چیلنج نہیں ہوں گے، کم از کم میرا تو ابھی تک نہیں ہوا. سو اللہ کی ذات عزت رکھنے والی ہے. ہماری دعا یہی ہے کہ ایک تو اللہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ نہ کروائے، اور دوسرا ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو اس میں ہم ایڈوائزری نوٹس لکھ دیتے ہیں. اگر ہماری اپنی کورٹ میں لگا ہوا ہے تو اس میں پھر ہم پرو بونو، اگر کوئی لائر افورڈ نہیں کر سکتا اور دوسری پارٹی نے ایک وکیل لے کر آئے ہوئے، تو ہمارے پاس پرو بونو لائرس کی بھی لسٹ ہوتی ہے، اچھا، جو کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ٹرانسجنڈر کے حوالے سے مطلب کس قسم کی، ایک تو آپ نے آج والا جو کہا ہے کہ آج آئے تھے، باقی کس طرح کے کیسز وغیرہ یا شکایات وغیرہ آپ کو ملتی ہے؟ ابھی تک جی میں اف آئی ایم آنیسٹ، ابھی تک تو ہم نے ان کی اس حد تک فیسیلیٹیشن کی ہے کہ ان کا رسپیکٹیبل روزگار لگ جائے. تو ان کی ڈیسک پہ کوآرڈینیٹر بھی ہوتی ہیں، اور یو این ڈی پی کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ جو بھی ان کی شکایات ہوں وہ ہم تک پہنچا دیتی ہیں. تو اس میں اکثر جو میری نظر سے گزرے ہیں وہ امپلائمنٹ ریلیٹڈ میٹرز تھے، کہ ان کو روزگار، جیسے ٹیچنگ کی طرف، یا باقی اگر وہ کوئی اپوائنٹمنٹ اپنی چاہتی ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، ان کے اپوائنٹمنٹس ہونے میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، حالانکہ ہمارے مینڈیٹ کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں سسٹر ڈپارٹمنٹس میں. اور باقی یہ تو سمپل پولیس کیس ہوگا، جو اگر اس طرح ہوتا ہے کہ خواجہ سرا مار دیا جاتا ہے یا اس طرح کا وہ ہو جاتا ہے، وہ تو پھر پولیس کیس ہے، اس کا آپ کے ساتھ مطلب آپ کے آفس کے ساتھ کچھ، وہ تو پھر مرڈر میں آ جاتا ہے نا جی. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ویسے تو ہراسمنٹ کی کوئی 40-50 قسمیں ہیں، لیکن یہ آپ نے بہت اہم سوال کیے کہ جورسڈکشن کس کی ہے. تو اگر آپ کی اسٹریٹ پہ ہراسمنٹ ہوئی ہے، یا اگر آپ کسی مارکیٹ میں ہیں یا باہر جا رہے ہیں اور آپ کو کسی نے ہراساں کیا ہے، تو وہ جورسڈکشن آتی ہے پولیس کی. اگر آپ کو کسی نے آن لائن بلی کیا ہے، اچھا، تو وہ جورسڈکشن آتی ہے ایف آئی اے کی. بالکل. اور اگر آپ کو کسی نے مقام کار پہ کیا ہے تو وہ ہے ہماری جورسڈکشن. تو اگر کوئی خواجہ سرا کہیں امپلائڈ ہے ٹرانس کمیونٹی اور ان کو کسی نے ہریس کیا ہے مقام کار پہ، تو وہ ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے. اگر ڈسکریمنیٹ کیا ہے تو وہ بھی ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے. لیکن اگر جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تو اس کے تو پھر وہ تو مرڈر میں آتا ہے، تو دیٹ از آبویسلی گوئنگ ٹو بی، وہ تو بالکل پولیس کیس ہے. ٹھیک. ورک پلیسز میں اگر ایک ادارے میں کام کر رہے ہوں، چاہے وہ ٹرانس ہو یا چاہے وہ خواتین ہو، اگر ان کا اپنا وہ نہیں ہے ہیراسمنٹ کمیٹی، اگر ان کا وہ اپنا نہیں ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ اگر یا وہاں پہ ہو جاتا ہے تو ادارے کو آپ سزا دے سکتی ہیں؟ جی ہم فائن لگا سکتے ہیں. اچھا، ہم فائن لگا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور وہ یہ مینڈیٹری ہے جی. ایک تو یہ لاء کا حصہ ہے، اور اس میں ایک تو ہمارے بھی لاء کا حصہ ہے، اور اس کو ایچ ای سی نے بھی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ مقام کار کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی انٹری کیسی ہونی چاہیے، اس کی ایکسیسیبلٹی کیسی ہونی چاہیے، کہاں پہ کیمراز ہونے چاہیے. تو یہ ساری گائیڈ لائنز پرووائڈ کی گئی ہیں. اور انکوائری کمیٹی تو جی مینڈیٹری ہے، اور وہ بائی لاء ہر ادارے میں ہونی چاہیے. سو اور اس میں اس کے علاوہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی ہر ادارے میں لگا ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا، خواتین کا جو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کا جو واقعہ آیا ہے، جس میں اسٹریٹ اوے جرگے نے فیصلہ دیا ہے اور 2 انسانوں کا قتل ہوا ہے. تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی جرگے کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھتی
سمجھتی ہیں کہ مطلب جرگے کو یا انوالو کرنا چاہیے یا ایک قانون کی موجودگی میں جرگہ کوئی مناسب فورم نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے ان دا آئیز آف لا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کلچرل نارمس کو دیکھتے ہوئے آپ اگر تو وہ فیسیلیٹیٹ کریں تو لوگوں نے یہ جرگے اس لیے بنائے تھے کہ اسپیڈی جسٹس ہو جائے اور آپس میں جسٹس ہو جائے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کی کوئی لیگل برتھ ہے تو اس کی لیگل برتھ نہیں ہے، ان دا آئیز آف لا تو اس کی کوئی برتھ نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں تو اور یہ پراپرٹی کے میٹرز میں کبھی کبھی سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی یہ جو جرگاز ہوتے ہیں وہ بھی ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، کامیاب کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ میڈیشن میں بڑے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سارٹ آف کمپرومائز ہے پھر نہیں وہ کمپرومائز تو نہیں ہے جی۔ دیکھیں ان دا آئیز آف لا نہیں، جرگے میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار بس چھوڑو نا، اور بس خیر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو نہیں وہ خیر تب ہوتی ہے جب اس کو اس کا حق ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو ورنہ دیر از نو خیر۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، تو ایک تو وراثت اور اس کا تو ہم نے تقریباً میرا خیال ہے کہ احاطہ کر لیا ہے، اس کے لیے کام کی جگہ میں ہیرسمنٹ کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ ایک عام جو خاتون ہے وہ اس نے آنا ہوگا پشاور میں آپ کے دفتر تک، پھر اس کو وہ مطلب وہ پرسو کس طرح کرے گی کہ میرے کیس کا کیا بنا، کہ کہاں تک چلا ہے یہ مرحلہ، آپ کا آفس اس کے ساتھ لیزان رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، یا اس کا ڈی سی جو ہے متعلقہ وہ اس کو پھر مطلب کوئی کنٹیکٹ وغیرہ کرتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوتا، بس فیصلہ آ جاتا ہے، ایک دفعہ اس نے کمپلینٹ وہ کر لیا، یہ ٹرائل کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے آفس سے انیشیٹ ہو جاتا ہے؟ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کی کمپلینٹ ہے، ہراسانی کی ہے یا پراپرٹی کی ہے۔ تو پراپرٹی کی ہے تو ہم سب سے پہلے وہ رجسٹرار اس کی پریلیمنری ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جورسڈکشن کی ہے کہ نہیں ہے، پھر مینٹینیبلٹی جو ہے اس کی وہ امبرس پرسن ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اچھا، اور یا کرتی ہے میرے سرکمسٹانس میں۔ سو اس میں اس کے بعد جورسڈکشن طے کرتے ہوئے اگر تو وہ ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے میٹر تو اس کو ہم پھر ڈی سی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈائریکشن ان کو دیتے ہیں کہ ہمیں انکوائری رپورٹ سبمٹ کرائے، اور اگر وہ ڈپٹی کمشنر کی ہی جورسڈکشن میں میٹر آ رہا ہے تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ میٹر ریزالو کروا دیں۔ نہیں، آپ اس کو یہ ڈائریکٹ نہیں کرتی کمپلیننٹ کو کہ آپ جائیں ڈی سی کے ساتھ؟ نہیں، اچھا، جب وہ ہمارے پاس ڈی سی آپ کو رپورٹ کرے گا؟ ڈی سی ہمیں، ڈی سی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انکوائری رپورٹ، انویسٹیگیشن اس کی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کی کمپلینٹ آتی ہے تو ظاہر ہے اس کی جو فائنڈنگز یا آپ ریونیو بھیجیں گے یا آپ ڈپٹی کمشنرز کے پاس بھیجیں گے، اور اکثر جب ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر باقی ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اچھا، گرانو خاتون کو، اور اس میں ڈپٹی کمشنرز کی بھی کوآرڈینیشن میں آپ کو بتا دوں کہ بائی لا اس میں جو قانون اجازت دیتا ہے جی، وہ کنٹیمپٹ کے بھی اگر ڈپٹی کمشنر کمپلائنس نہیں کریں تو کنٹیمپٹ بھی ہم ایشو کر سکتے ہیں، شو کاز بھی ایشو کر سکتے ہیں، اور ہم ان کی سیلری بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی سیلری بھی بند کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے، کیونکہ ہم سرکاری جگہ پہ بیٹھے ہوئے، پھر بھی میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ اگر یہ میرے بھائی کا کیس ہوتا، اگر یہ میری کسی عزیز کا کیس ہوتا تو میں اس کو کیسے ریزالو کرواتی۔ پھر آپ ہیڈ الانگ کنفرنٹیشن نہیں دیتے، پھر آپ ہر ایک کے ساتھ مل کے کام کرتے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے میں نے اوتھ لیا ہے ہم نے کسی بھی ڈپٹی کمشنر کو کوئی شو کاز ایشو نہیں کیا، اور میں انتہائی مشکور ہوں ڈپٹی کمشنرز کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، کہ ہماری ایک ریکویسٹ کے اوپر، حالانکہ ان کے پاس بھی 4-4 5-5 ہزار لیٹرز پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ایک فون کال پہ
وہ ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ بیوروکریسی ویسے عدالتوں سے ڈرتی ہے بہت زیادہ, باقی اتنا زیادہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے, ڈرتے نہیں ہے زیادہ. گران کو تم کوئی بریک تو ورزو دا بریک نہ بعد بیا حاضری. جی کتن کو پروگرام کراسٹا کی تاس تو بیرتا ہر کلے پروونشل اومبڈس پرسن رباب مہدی صاحبہ راسرا پر اسٹوڈیو کی موجود تھا. رباب مہدی صاحبہ, انٹرنیشنلی بھی آپ نے مطلب دیکھا ہوگا وہاں پہ کس طرح اومبڈس پرسن کا آفس چلتا ہے. ایک پوائنٹ تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے 2 دفعہ اسی نشست میں کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, تو وہ تو آبویس ہے, لیکن باقی ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, ماڈیول کیا ہوتا ہے, اور ہمارا والا کیا کس طرح ہے؟ آپ نے وہاں پہ کچھ ظاہر ہے اسٹڈی کیا ہوگا. دیکھیں میرا جو میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میرا جو ایریا آف ایکسپرٹیز, میں کارپوریٹ لائر ہوں بائی پروفیشن. اچھا, تو جب میں نے ابھی تو آپ وراثت کی اس میں زیادہ نہیں اتنی جلدی آپ کو ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ نے یو کے حوالے سے سوال پوچھا تھا, تو وہاں پہ بھی میں کارپوریٹ لائر تھی, پھر میں کنوینسنگ سولیسٹر بھی ہوں. یہ لائسنس بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے پریکٹس کرنے کا. یہ تو میں نے سنا بھی نہیں ہے ابھی آپ کے. تو اس میں صرف مجھے پراپرٹی کا پتہ نہیں ہے, بلکہ اکارڈنگ ٹو یو کے آلسو میرے پاس لائسنس ہے کنوینسنگ سولیسٹر کا, تو وہ کنوینسنگ پراپرٹی میٹرز میں آتا ہے. اب کیونکہ میں نے جنرلی وہاں پہ, کیونکہ آپ کی ایک زندگی میں بھی کافی زندگیاں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ میں نے نیپ جو کہ ایک نیشنل ایکشن پلان آف وومن ہے, وہ واحد یو کے میں انیشیٹ ہوا تھا. اچھا جی. اور اس میں یہ ساری وار زونز آئی تھیں, جو عراق, سیریا, جتنے بھی کانفلکٹ زونز ہیں, اور تھوڑا سا میں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا کہ آئی ڈی پیز کی بھی طرف ہمارے پاکستان میں بھی فنڈنگ آئے. لیکن نیپ کا حصہ میں تھی, میں نے بہت کام کیا, مطلب نیشنل ایکشن پلان میں میرے خیال سے مجھے یاد ہے کہ صرف آئی تھنک آئی واز دا اونلی پاکستانی اوریجن اوور دیر. اور یہ نیشنل ایکشن پلان یو کے سے اوریجنیٹ ہوا تھا. اور یہ مطلب جو جن ملکوں میں جنگیں ہوئی ہوں, جی کانفلکٹ زونز کے لیے اسپیسیفکلی تھا. تو یہ نیشنل ایکشن پلان آن وومن ہوا تھا جی, تو میں نے اس میں بھی حصہ لیا تھا. لیکن جو میرا لیگل ایکسپرٹیز تھی وہ اسپیسیفکلی, جو آپ کے پاس ایک آپ کا پروفیشن ہوتا ہے, ایک آپ کا پیشن ہوتا ہے, ایک آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے, ایک آپ کا, تو میرا پیشن تو خواتین اور مرد دونوں کے ہی حقوق تھا. تو جس کی وجہ سے میں نیشنل ایکشن پلان کا بھی حصہ رہی ہوں. میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 32 کوشچنز بھی پرومپٹ کیے ہیں. میں نے آئی ڈی پیز کے اوپر بھی کانفرنس کروائی ہے, مختلف ایشوز کے اوپر ہم لوگ ایکٹیو رہے ہیں. لیکن وہاں پہ کیونکہ اسپیسیفکلی خواتین کے یہ لیگل ایسپیکٹ میں میرا جو ایکسپرٹیز تھی وہ کارپوریٹ لا تھا اور کنوینسنگ جو پراپرٹی میٹرز ہوتے ہیں. اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مسائل وہاں پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ میں ممبر تھی ایسوسیشن آف وومن بیرسٹرز کی بھی. تو وہاں پہ بھی مسئلے ہوتے ہیں ان ایکول پے کے, ڈسکرمنیشن کے مسئلے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن دے آر سسٹمز ان پلیس. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی جگہ فری آف ایشوز ہے, لیکن وہ کنٹینیوسلی, اب یہ جیسے ایسوسیشن آف وومن بیرسٹرز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لا برطانیہ کی پرسپیکٹیو سے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ہوتا تھا کہ وائٹ ہوگا اور میل ہوگا, ہر ایک معاشرے کے نہیں تو وائٹ ہوگا اور میل ہوگا. تو پھر اس کے بعد جب یہ خواتین نے اپنی جدوجہد کی, پھر سفریجیٹس آئیں, انہوں نے ووٹ لینے کا حق لیا, پھر لوگوں نے یہ اپنی گھر کی ملکیت کا بھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے رائٹس ملیں, اور اس کے بعد یہ سارے حقوق بنے. تو ایسوسیشن آف وومن بیرسٹرز بھی وہاں پہ ہے جو کہ کنٹینیوسلی اپلفٹ کرتی ہے عورتوں کی انکلوژن کو لیگل پروفیشن کے اندر. بلکہ میرا ایک رول رہا ہے کہ کیونکہ وہ وہاں کے لوگ بھی بہت تنگ آئے ہوئے ہیں ہمارے پریویلیج بیک گراؤنڈ سے, تو میں نے ایک پارٹ پلے کیا تھا کہ ہماری جو قابل خواتین یا مرد ہیں جو کہ لا کی میں بہت ایکسیل کرتے ہیں اور بہت قابل ہیں,
ان کو یو کے کی جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں وہ فل اسکالرشپ پہ بلائیں. تو اس اسکالرشپس میں بھی آئی پلیڈ اے رول. تو سو لائک آئی سیڈ کہ وہاں پہ بھی مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کیونکہ لیکن ہر ملک کے اپنے ڈائمینشنز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا اب وہاں پہ ایک مطلب ایک یورپین آرگنائزیشن بھی ہے جو کہ اسلاموفوبیا کے اوپر بھی کام کرتی ہے اور وومن ڈسکریمنیشن کے اوپر بھی کام کرتی ہے. تو لیکن ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اچھا, تو واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں. ہاں تو ایک یہ بھی ایک وہ تاثر ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے تاکہ یہاں پہ خواتین کو اپنا حصہ ملے یا حق ملے. تو پولیٹیکل ول کی جہاں تک اگر میرا کویسچن کا تعلق ہے تو اس میں تو ظاہر ہے لیجسلیشن ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹیشن کے اوپر یا اس کے اوپر عمل درآمد میں جو مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پہ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ جو قانون سازی ہوئی ہے وومن رائٹس پروٹیکشن کے لیے یہ آپ کافی سمجھتی ہیں. دیکھیں پرو وومن لاز اگر آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے تو دل بی اندر لیف ان دا اسٹیچوٹ بکس. اور ہمارا اگر آپ آئی تھنک آرگنائزیشن اسٹرکچرز اور سسٹم بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. اور ابھی بھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم نے پوسٹ آفس سے ریفرلس کروائے, ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوآرڈینیشن اسٹرانگ کی, ہم نے ریفرل میں دیٹ اسٹرینتھنگ سسٹمس. اور جب آپ کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے, جب آپ کی سسٹر باڈیز کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں کوآرڈینیشن ہوتی ہے, تو یہ سارے روٹس امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. سو دس از ٹو انشور امپلیمنٹیشن. اور مجھے باقیوں کا تو نہیں پتہ, لیکن اول تو ہم پیونیٹیو ایکشنز نہیں لیتے, ہم پریونٹیو ایکشنز لیتے ہیں. لیکن اگر ہم پیونیٹیو ایکشن لے لیتے تو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اچھا, آپ کو کبھی محسوس کیا ہوا ہے کہ یہ جو قانون ہمارا بنا ہے اس میں جو سقم ہوتے ہیں, ظاہر ہے قانون میں سقم بھی ہوتے ہیں, سقم تو آپ سمجھتی ہیں نا, مطلب جو کوتاہیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں قانون میں اس کا بھی فائدہ لیا جاتا ہے. وہ پھر میل کے حساب سے بھی ہے اور فیمیل کے حساب سے بھی, مطلب مین اور وومن دونوں کے حساب سے. تو اس کا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے خواتین کے حصے کے اس میں تناظر میں؟ دیکھیے وہ تو ضرور, آپ ہر قانون میں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر وہ یہ بوائل ڈاؤن کرتا ہے جی لائر کے اوپر. ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں کہ a young lawyer knows the law but the senior one knows all the exceptions. ٹھیک ہے, تو اس میں لیکن لوپ ہولس کو لیا. لیکن اگر کوئی اچھا جج ہے جو کہ موسٹ آف دیم ماشاء اللہ آر کوائٹ یو نو ویل ورسڈ ود دا لا, اور تو دے کین سی تھرو دا لوپ ہولس. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم پروسیجرز کو بھی نظر میں رکھتے ہیں, لیکن میرا تو کم از کم گو گیٹر ایٹیٹیوڈ ہے. جی جی, آپ یہ دیکھ لیں کہ فیصلہ سنانا تو بہت آسان ہے. اگر کسی کے پاس 20 سال کا کوئی تجربہ ہے یا 15 سال کا تجربہ ہے تو صرف 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں ایک ججمنٹ سنانے میں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ وائی وڈ یو گو فار سیٹلمنٹ, تاکہ چیپٹر کلوز ہو جائے. ٹھیک ہے, اور خوش اسلوبی سے, اور تاکہ لوگوں کا کام حل ہو جائے. تو میں جہاں تک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایشوز ریزالو ہوں. ہم اوور کمپلیکیٹڈ اس میں نہ تو ہمارا کوئی جینڈر وار ہے یہاں پہ. دیکھیں ہماری خواتین کی امپاورمنٹ میں ہمارے مردوں کی امپاورمنٹ ہے. اگر بہن امپاورڈ ہے, عزت پردے میں رہ کے ڈگنیٹی کے ساتھ وہ پروٹیکٹ ہو کے اپنا حلال کی روزی کما سکتی ہے, فائنینشلی, میں بلکہ کہوں گی کہ فائنینشلی سیکیور. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, آپ جینڈر کی بات چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی اس کمرے میں کون ولنریبل زیادہ ہوگا؟ اب ظاہر ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوگا. تو ہماری, اور سب سے زیادہ اگر آپ کسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے خیال سے تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کریں
جو کہ ولنریبل ہے, جس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہم پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت ایکوالٹی کی تو سٹیج پہ ہے ہی نہیں, ہم اس وقت ایکوٹی کی سٹیج پہ ہیں کہ ایک یہاں پہ ہیں ایک یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے. اس نے فیملی بھی سنبھالنی ہے, اس نے بچے بھی سنبھالنے, اس نے اپنی آنر ڈگنیٹی, کیونکہ وہ اسٹگمیٹائز بھی ان کا ہونے کا ڈر, اور اس نے ساس اس کا بھی کرنا ہے. یہ میں آپ کو کہوں انٹرنیشنل فینومینا ہے کہ آپ جب گھر جائیں گے تو بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ جنگ جیت کے آئے ہیں. بالکل آپ کو امید تو ہے کہ آج کل تو لیکن کہ وہ چائے بھی ملتی ہے, کوئی سر دبانے آ جاتا ہے, کوئی پیر دبانے آ جاتا ہے, کھانا بھی مل جاتا ہے. تو اگر کوئی خاتون اگر کام سے آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بس جیسے وہ پورا دن فارغ بیٹھ کہ جاؤ جاؤ بھائی کوکنگ بھی کرو, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو. تو میرے پاس کچھ ایسے سننے میں آتا ہے, جی میرا پرسنل تو میں نے نہیں سنا, لیکن جو میرے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کئی ایسی, دیکھیں میرے خیال سے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو اس کو آپ کو اپنی بیٹی تصور کرنا چاہیے. ایک خاتون کے حیثیت سے یہ اس کا مجھے جواب دے دیں. ویسے سنتے ہیں ہم یا اپنی دل خوش کرنے کے لیے کہ ایک خاتون کا مطلب بڑا دشمن جو ہے وہ خاتون ہی ہوتی ہے, یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ مرد کی باڈی میں ہو تو. اچھا, بڑا وہ جواب دے دیا, مطلب ڈپلومیٹکلی. بہت شکریہ رباب مہدی صاحبہ, آپ کو ہم پھر بھی انشاءاللہ زحمت دیں گے, کیونکہ ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ 2500 پینڈنگ کیسز ہے یا پینڈنسی ہے, تو انشاءاللہ ہوپ فلی اس میں بہتری بھی آ جائے گی, اور ساتھ ساتھ آپ کا تو پھر ہم اسی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ ابھی تو آپ نے جو آفس سنبھالا ہے تو ابھی ٹائم بہت کم ہو گیا ہے یا ہوا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. بہت شکریہ. گرانو کتونکو کراس ٹاک ہم دومره وددي صرف مطلب د پروګرام دا و چې مونږ وایو تر کوشش مو دا و چې مطلب زنانو ته خاص کر مونږ یو دغه دفتر هم وخایو چې دغه دفتر هم ستاسو په دې برخه کې په کار راتلی شي. اجازه غواړو, د خدای په امان.